الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 11ویں صورت سورہ ہود کا مطالعہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل کی جانے والی صورت، جس میں دلائل بھی دیے گئے ہیں، پیمائش بھی کی گئی ہے اور تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ خاص طور سے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی دعوتوں کو پیش کر کے ان کی قوموں کا جو رد عمل تھا اس کی تفصیل بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے انکار اور کٹ حجتی کا رویہ اختیار کیا انہیں کس طرح عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام، مدین کا علاقہ یہ بھی جزیرہ نما عرب کے شمال میں ہے۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اور نبی اس دور کی جو بڑی کھلی ہوئی برائیاں تھیں ان کے خلاف جہاد کرتا تھا۔ مثلاً فرعون سے کہا گیا کہ تم اپنی خدائی کے دعوے سے باز آؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا اللہ کی عبادت کرو اور اس گندگی کا جو شکار ہو اس کو چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا جا کر نمرود سے کہو، قوم سے کہو کہ یہ بت پرستی کو چھوڑیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی بے ایمانی مت کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ سب سے بڑی خرابی ان کی شرک کی تھی، اور دوسری خرابی بے ایمانی، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا اور فتنہ و فساد کرنا۔ آدمی جب کمانے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے اور خدا کا خوف اسے نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد سب کچھ کرتا ہے۔ وہ پہلے 100-200 روپے کی بے ایمانی کرتا ہے، پھر لاکھوں کروڑوں روپے کی بے ایمانی کرتا ہے، پھر اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر دوسری قوموں کے خلاف بے ایمانیاں کرتا ہے۔ اس طرح فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بحفیظ، یعنی تم کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ زبردستی تمہیں راہ راست پہ لاؤ، اس کی ذمہ داری تو میرے پاس نہیں، سمجھانا یہی تو میرا کام۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز پہلی علامت ہے، عملی علامت، انسان کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرنے کی پہلی علامت۔ ٹھیک ہے نماز تمہاری ہو سکتی، لیکن نماز کی وجہ سے تم ان ساری چیزوں سے منع کر دو ہم کو، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو۔ مال ہمارا ہے، یہ کیسی نماز کی تم تلقین کر رہے ہو؟ کیسی خدا پرستی ہے کہ باقی ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم معبودوں کو چھوڑ دیں؟ جن کی طواف کر رہے تھے وہ طواف سے باز آ جائیں، جن کو وسیلہ بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو چھوڑ دیں، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو، ہماری نظروں کو، نیازوں کو خدا تک پہنچاتے، چھوڑ دیں سب کو۔ اور یہ کیا نماز ہوئی بھائی کہ ہم جو ہے سارے اپنے مال میں ہم جیسا چاہے تصرف نہیں کر سکتے؟ ہم چاہیں گے تو سود لیں گے، ہم چاہیں گے تو ڈبل قیمت لیں گے، کچھ کریں گے، تمہیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راز باز آدمی رہ گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے ایک لازمی تقاضے کے طور پر جب اخلاق کی بات کی گئی، ایمانداری کی بات کی گئی، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ چل نہیں سکتا ہے، ہم خدا کو بھی مانیں گے اور معبودوں کو بھی مانیں گے، ہم پیسے کو جس طرح چاہیں گے، ہمارا پیسہ ہے، یہ حلال و حرام کی قیود کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شعیب نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں، حرام خوریوں پر تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ میرا مددگار، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے
جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، تم نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے توحید کی دعوت کو رد کر دیا، اور جس بے حیائی اور بےہودگی کا شکار تھے اس سے تائب نہیں ہوئے۔ تم جانتے ہو کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، کچھ ہی فاصلے پر وہ بستے تھے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے دشمنی ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جہاں غلطی بھی پکڑنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے، ودود، اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عملی اختیار کرتے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ذرا سوچیے، وہ خدا جس نے ماں کو محبت کا ایک مجسمہ بنایا، باپ کو شفقتوں کا عادی بنایا، وہ ماں جو اپنا آرام، دکھ، سکھ، چین سب کچھ چھوڑ دیتی ہے اپنے بچے کے لیے، تج دیتی ہے، تکلیف اٹھا کر بچے کو جنم دیتی ہے، اور وہ باپ جو اپنا بنا بنایا گھر بچے کو دے دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جذبہ، ورنہ ماں باپ سب سے بڑے دشمن ہوتے بچے کے۔ کیا مصیبت ہے، ہمارے کھانے میں شریک ہونے کے لیے آ گیا، لیکن اللہ نے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی جذبہ ہے۔ یہاں پہ حدیث یاد آتی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے روز اول ابتدائے آفرینش میں جب کائنات کی تخلیق کی تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے ایک حصے کو لے کر ساری کائنات میں بکھیر دیا۔ پھر آپ نے مثال دی، جنگلی اور وحشی جانور اپنے بچے کو اپنے پیر کی چوٹ سے بچاتا ہے اور محبت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس 1% محبت کا کرشمہ ہے کہ ساری کائنات میں تم محبت کے جلوے دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں فرما رہے ہیں ان ربی رحیم ودود، بڑا رحم کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ ایک شخص صحرا میں محو سفر تھا، آنکھ لگی، اٹھ کے دیکھا اونٹ غائب ہے، اونٹ پر کھانا پانی سارے وسائل حیات تھے، پریشان ہو گیا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چلا رہا ہے، زندگی روٹ گئی ہے، زندگی کی ساری توقعات ختم ہو گئی ہیں۔ آخرکار بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، سو جاتا ہے، ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، سامان حیات اس پہ لدا ہوا ہے، زندگی کی امیدیں اور زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ اے اللہ، الٹی بات کہتا ہے خوشی میں، جلدی میں، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا چاہتا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، بندگی کے اظہار کر کے الٹی بات نکلتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کر کے اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دی آپ نے، بڑی پیاری مثالیں ان دونوں مثالیں، کہ ایک بار حضور نے دیکھا کہ کہیں مہم پہ جا رہے تھے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا ہے، پاگل ہو گئی عورت، اور ہر بچے کو دیکھ رہی ہے، بچوں کو لے کر اپنے سینے سے لگا لیتی، اپنے جذبے محبت کو تسکین دینے کے لیے دودھ پلانے لگتی۔ حضور نے کہا میرے صحابہ دیکھتے اس ماں کو؟ ہاں یا رسول اللہ، کیا ہے ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ نہیں ہو تو کیسے کرے گی، وہ تو پوری کوشش کر ڈالے گی، اپنی سی کرے گی بچانے کے لیے۔ آپ نے کہا یاد رکھو تمہارا رب یہ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہی الفاظ یہاں پر ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان ربی رحیم ودود، تو اس خدا کے خلاف تم کیوں بغاوت کرتے؟ انہوں نے کہا اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، معمولی آدمی، پیسے ویسے نہیں، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قوم کا اعتراض کیا تھا، تم کوئی صاحب اقتدار آدمی، کوئی لیڈر سردار تو نہیں ہو، حق بات کہہ رہے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں، دلائل کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، خدا کے قریب لانے کی کوشش کریں، نہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ تم کو بھی دولت مند آدمی ہونا چاہیے،
آج دنیا میں اکثر دولت مند آدمی وہی معیاری سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت ہے، ناجائز طریقے سے کمایا ہو تب بھی بڑا آدمی ہے وہ، بلکہ اکثر ہمارے سماج میں، سوسائٹیوں میں، اداروں میں دولت آ گئی تو ان کو پریزیڈنٹ شپ یا ان کو فلاں فلاں شپ دے دی گئی۔ حاضرین، اب ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا مطالعہ جاری رہے گا۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، آپ سب کا دلی اور مخلصانہ استقبال ہے۔ بریک کے بعد شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا رد عمل، یہ بات زیر مطالعہ تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پس پش ڈال دیا؟ کیا کہا قوم نے؟ آپ کی بہت ساری باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خدا کی عبادت کرو، سمجھنے والی بات ہے۔ بے ایمانی مت کرو، سمجھنے والی بات ہے۔ فساد نہ کرو، زمین میں، سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کچھ عجیب سی باتیں ہیں، پریکٹیکل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ تم ہماری طرح کوئی بڑے زوردار روپے پیسے والے آدمی تو نہیں ہو۔ تیسری باتیں کہی کہ ہم تو تمہیں ختم ہی کر دیتے، یہ مصیبت اور تمہاری تنقیدیں برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، سنسار کر دیتے، لیکن تمہاری برادری ہے، خواہ اس سے کشمکش ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، کیا میری برادری اس سے زیادہ بڑی ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے تم کو، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے۔ یہ کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میری برادری بڑی ہے؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ گفتگو، بحث و مباحثہ ایک طویل عرصے تک، آخرکار شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب تمہارے دن گنے چنے ہیں، اب تمہیں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا۔ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے ہی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ ان مختلف واقعات کو، یعنی ابھی تک ہمارے سامنے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب مدین، یہ واقعات ہمارے سامنے آئے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی قوم، قوم فرعون یا قوم موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا۔ نبی تو سب کی طرف بھیجا جاتا ہے، لیکن جو بڑے اور امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتے ہیں، گویا ان کے لیے خاص پیغام ہوتا ہے اس کا۔ فرعون مان لیتا، فرعون کے بڑے بڑے درباری مان لیتے تو عوام بھی مان لیتے، اس لیے وہی لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کن شخصیت ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، وہی ہیں جو عوام کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں بہکاتے ہیں، سب وہی کرتے ہیں۔ لیڈروں کی بڑی اہمیت ہے، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ ہر ظالم، ہر کافر، ہر جابر، ہر باغی، جتنے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، وہ ان کو لیڈ کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ، جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی، قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ اللہ ہی واحد معبود، حقیقی معبود، سچا معبود ہے، وہی فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو موقع دیا گیا اور انہوں نے اپنی خر دماغی کا استعمال کر کے
بے شمار معبود بنا لیے۔ کچھ کے بارے میں کہا کہ شفاؤنا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ کچھ اپنی بڑی شخصیات سے متاثر ہو کر ان کو معبود بنا لیا، کچھ لوگوں کو خدا کی خدائی میں شریک کر لیا، اور کچھ بادشاہوں جیسے نمرود تھا یا فرعون تھا، ان کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، قوت تھی، روب تھا، فوجیں تھیں، انہوں نے دعویٰ کیا، طاغوت بن گئے ہو۔ طاغوت کون ہے؟ طاغوت وہ ہے جو خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرے، خدا کے احکام کے مقابلے میں اپنی حکومت اور اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کا ڈنکا بجانے کی کوشش کرے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہ معبودان باطل، یہ گمراہ قائدین، یہ ظالم و جابر بادشاہ، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کوئی اچھی چیز نہیں دی۔ کاش یہ انبیاء کرام پر ایمان لاتے۔ مفہوم یہ ہے، کاش یہ انبیاء کرام سے یہ نہیں کہتے کہ کیا تمہاری نماز ہم کو برائیوں سے روکتی ہے، یہ نہ کہتے کہ یہ کیسا تم دین لے کر آئے ہو کہ ہم کو اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ کاش وہ یہ نہ کہتے کہ بہت پاک باز آدمی تم ہی رہ گئے ہو، ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے، ہم تو مردوں سے ہی اپنی شہوت کی آگ کو بجھائیں گے، ہم کمی بیشی کریں گے، ہم فساد کریں گے، ہم اپنا حکم چلائیں گے۔ کاش ایسا نہ کہتے، یہ کاش اپنے جھوٹے معبودوں کے پھیر سے آزاد ہو جاتے یہ لوگ، انبیاء کرام کا احترام کرتے، ان کی بات مانتے، تو یہ ان کا برا انجام نہیں ہوتا۔ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ کوئی رو رعایت نہیں، افراد کے ساتھ بھی رو رعایت نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کہہ دیا گیا پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جاؤ، اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ دیا گیا تمہارے اپنے گھر کے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو، اہل ایمان کو سوار کر لو، لیکن یہ دونوں لوگ ریجیکٹڈ لسٹ میں ہیں، نہیں آ سکتے ہیں لوگ۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب ہوا، اور نے کہا کہ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، تو نے وعدہ کیا تھا، تیرا وعدہ سچا ہے، مجھے یقین ہے، تو نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تیرا گھر والا نہیں، تیرے اصل اہل و عیال وہ ہیں جو تیرے راستے پہ چلیں، جو صاحب ایمان ہوں، اور اگر ایمان کہیں پر نہیں ہے، کفر آ گیا، تو بس رشتے کٹ گئے۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور دردناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا ہے کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ لوگوں نے کیا کیا ہے، کچھ لوگوں کو بڑی بڑی عہدے خود اپنی طرف سے دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تب تو اڑ کے بیٹھ جانا یا بخشوا ہی لیں گے، یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہ کر سکے گا۔ اب دنیا میں دیکھیے کیسے کیسے نظریات ہیں کہ فلاں حضرت ہماری لازماً بخشش کروا دیں گے، فلاں بزرگ اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل کو بخشوائے بغیر ہٹیں گے نہیں، فلاں صاحب جو اللہ میاں کے چہیتے ہیں جنت کے راستے میں مچل بیٹھیں گے اور اپنے دامن گرفتوں کو بخشش کا پروانہ لے کے ہی چلیں گے۔ حالانکہ اڑنا مچلنا کیسا، اس پرجلال عدالت میں تو کسی بڑے سے بڑے انسان، کسی معزز فرشتے، کسی عظیم المرتبت نبی کو بھی دم مارنے کی مجال نہ ہوگی، اور کچھ کہے گا بھی آدمی تو اس وقت کہے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ملے گی۔ تو یہ غلط افکار ہیں جو لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے افکار بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کرتا ہے، کہتا ہے، یہاں اس نے مثالیں دی ہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہاں پہ وہ حدیث یاد آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے محمد کی پھوپھی صفیہ، کچھ اپنے لیے کر لو، آخرت میں کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ قرآن شریف پڑھ رہی تھیں اور آخرت کا ذکر پڑھ کر آپ رو پڑیں۔ وہ لوگ قرآن شریف کو سوچ سمجھ کے پڑھتے تھے،
تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سوچ سمجھ کے پڑھتے تھے وہ لوگ، تو رو پڑی اور کہا یا رسول اللہ، کیا قیامت کے ان خطرناک خوفناک لمحات میں آپ لوگ اپنے گھر والوں کے کام آئیں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ، جب تک 3 باتوں کا فیصلہ نہ ہو جائے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ جب اعمال تولے جائیں گے اور نیکی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا بدی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو کہ نام اعمال عزت کے ساتھ سیدھے ہاتھ میں لا کے دیا گیا یا بائیں ہاتھ میں لا کے پٹک دیا گیا، تب تک کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اور جب صراط کو لا کے رکھا جائے گا جہنم پر، لوگوں کو گزرنے کے لیے کہا جائے گا، جب تک کوئی آدمی خیریت کے ساتھ گزر نہیں جائے گا تب تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب کون سا موقع باقی رہ گیا بتائیے؟ ہر آدمی کا اپنا عمل ہوگا، وہاں پر کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، اور بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ جنت و جہنم ابدی ہیں، لیکن یہاں پر ایک مشروط چیز بھی آئی ہے۔ چنانچہ فقہاء، علماء اور مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، اور جب تک چاہے گا تب تک، ہمیشہ ہمیشہ کا، پھر جب تک چاہے اسے کوانٹیفائی کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت میں بھی جو جلائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، لیکن پر کہہ دیا کہ عطاءً غیر مجزوز، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ